الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم نحن لذلك لمن الشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے کائنات و مرتبت تقریریں سماعت کی. میرے بعد آپ کو بہترین کامیاب لہن داؤدی آبشاروں کی ترنم کوئل کے کوک رکھنے والے شاعر علی جناب ضیاء مظہری صاحب کو بھی سماعت کرنی ہے. میرے بعد خطیب ہندوستان، عالم نبیل، عالم بعمل حضرت علامہ و مولانا عمر صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کی بہترین تقریر سماعت کرنی ہے. تھوڑی دیر جی لگا کے دل لگا کے بیٹھے، ایسا لگتا ہو کہ آپ یہاں بیٹھے ہو دل مدینے میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ خوش نصیب کے پیارے، کچھ عالم دین کو آپ نے باہر سے بلایا اور الحمدللہ کرالی والوں، نقیب ہندوستان آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، آپ ہی کے گاؤں کے ہیں. اور ابھی ایک بہترین تقریر مولانا سرفراز صاحب قبلہ سے سماعت کی، یہ بھی آپ ہی کے محلے کے ہیں. اور پیارے، تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری حاضر آیا ہے. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، خیر الورا، راز الوفا، وجہ مصطفیٰ، شمس الدہا، بدر الدجا، عین التقا، زین النقا، کنز العطا، کشف الغطا، روح البہا، سر النہا، مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، ڈوبتوں کو تیرانے والے، گردوں کو اٹھانے والے، بے سہاروں کے سارا، بیچاروں کے چارہ، ہم غریبوں کے والی، یتیموں کے ہمدرد، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، غواص معرفت، جبل الاستقامت، مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے، تیرے دوست اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، غالب کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، بولیے بولیے سبحان اللہ، مچل کے دھکا نہ لگانا پڑے، مچل کے بولیے. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سبحان اللہ
سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تو مشکل کشا سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تو مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ شیر ذرا بدل رہا ہوں، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا نجدیوں وہابیوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تو بریلی کے احمد رضا سے کہہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ سنیو ہم اپنے قسمت پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ سنیو ہم اپنے قسمت پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، رچایا، بسایا، یہ لائی کمکمے، تشنگی، جاہو جمال، سارے قابل مبارکباد۔ لیکن میرے پیارے یہ جو کچھ آج دیکھ رکھے گئے، یہ سجاوٹ دیکھ رکھے گئے، یہ بہاریں دیکھ رکھے گئے، یہ کمکمے دیکھ رکھے گئے، یہ تشنگی دیکھ رکھے گئے، یہ جاہو جمال دیکھ رکھے گئے، یہ لائٹنگ دیکھ رکھے گئے، یہ ڈیکوریشن دیکھ رکھے گئے، یہ سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے اگر نبی نہ ہوتے، نہ ہم ہوتے، نبی نہ ہوتے، نہ آپ ہوتے، نبی نہ ہوتے، نہ یہ ڈیکوریشن ہوتا، پتہ یہ چل رہا ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے آج دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آپ موجود ہو یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، ہم موجود ہیں یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، علماء موجود ہیں نبی کا صدقہ ہے، علماء موجود ہیں نبی کا صدقہ ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے جہاں جس مقام پہ دیکھو وہاں نبی کا صدقہ، آسمانوں پر نبی کا صدقہ، زمین پر نبی کا صدقہ، پیروں بھر پر نبی کا صدقہ، شمس و قمر پر نبی کا صدقہ، کائنات کے ذرے ذرے میں نبی کا صدقہ، خطے خطے میں نبی کا صدقہ، آسمان کی بلندی میں نبی کا صدقہ، زمین کی پستی میں نبی کا صدقہ، ستاروں کی کلکماہٹ میں میرے نبی کا صدقہ، چاندنی کی چاندنی میں میرے نبی کا صدقہ، سورج کے کرن میں میرے نبی کا صدقہ، پورب و پچھم پر میرے نبی کا صدقہ، اتر و دکن پر نبی کا صدقہ، حیوانات و جمادات پر نبی کا صدقہ، کائنات کے ذرے ذرے پر میرے نبی کا صدقہ، انسان کی انسانیت پر نبی کا صدقہ، ہمیں آدم کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ، شیش کی نبوت میں نبی کا صدقہ، ابراہیم کی نبوت میں نبی کا صدقہ، یعقوب کی نبوت پر میرے نبی کا صدقہ، یحییٰ کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ، اسماعیل کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ، اسحاق کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ، یحییٰ کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ، اسماعیل کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ، یوسف کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ، آدم کی نبوت میں میرے نبی کا صدقہ۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، صدیق کی صداقت پر میرے نبی کا احسان، عمر کی عدالت پر میرے نبی کا احسان، عثمان کی عدالت پر میرے نبی کا احسان، علی کی شجاعت پر میرے نبی کا احسان، حسن کی جمع مردی پر میرے نبی کا احسان، حسین کی شہادت پر میرے نبی کا احسان، غوث کی غوثیت پر میرے نبی کا احسان، خواجہ کے آستانے پر میرے نبی کا احسان، اعلیٰ حضرت کے علم پر میرے نبی کا احسان، مفتی اعظم کے تقوی پر میرے نبی کا احسان۔ تبھی تو بریلی کی سرزمین سے اچھے رضا، میٹھے رضا، سچے رضا امام احمد رضا پکار اٹھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ غلامان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے پیارے جدھر دیکھو نبی کا احسان، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت مکہ کی سرزمین میں تشریف لے آئے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلم، کفر ہی کفر، غلط ہی غلط۔ نبی آ گئے، ہر طرف نور ہی نور، سرور ہی سرور، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار۔ میرے نبی کی آمد کی وجہ کے پیارے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت مکہ کی سرزمین میں تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ عقل نے سوال کیا، اے خالق
خالق ارض و سما تو نے اپنے محبوب کو صبح صادق کے وقت کیوں بھیجا؟ رات کی تاریکی میں بھیج دیتا، دن کے اجالے میں بھیج دیتا، آخر صبح صادق کے وقت ہی نبی کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اے خالق ارض و سما دن کے 12 بجے بھیج دیتا تو ہم نبی مان لیتے، دن کے 1 بجے بھیج دیتا تو ہم نبی مان لیتے، رات کے سناٹے میں بھیج دیتا تو ہم نبی مان لیتے، رات کے 12 بجے بھیج دیتا تو ہم نبی مان لیتے۔ یا رسول اللہ آپ ایسے وقت میں آ رکھے گئے جہاں دین آنے والا ہو، نبی آپ ایسے وقت میں آ رکھے گئے جہاں رات جانے والی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو پیارے بارگاہ رسالت میں جب عرض کیا تو جواب مل رہا ہے۔ آفاق رضا برکاتی سنو، اگر نبی رات کی تاریخی میں آ جاتے تو رات فخر سے چوڑا ہو جاتی، رات تن کے کہتی، کھڑی ہو کر کے فخر سے کہتی اے دن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، رات میں مصطفیٰ آئے ہیں اس لیے میری زیادہ عزت ہے، میری زیادہ وقار ہے، اس لیے رات میں مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اگر نبی دن کو آ جاتے تو دن چیلنج کر دیتا، اے رات تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، رات تمہاری کوئی وقات نہیں ہے، رات تمہاری کوئی معیار نہیں ہے، مصطفیٰ دن میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اے سنی جنتی مسلمانوں قربان جاؤ، نبی کسی کو گرانے نہیں آئے ہیں بلکہ گردوں کو اٹھانے آئے ہیں، گردوں کو اٹھانے آئے ہیں۔ نبی صبح آ کر زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، صبح صادق کے وقت آ کر پیغام دے رہے ہیں اے دنیا والوں سنو، میں اس لیے صبح آ رہا ہوں، صبح صادق وقت اس لیے آ رہا ہوں تاکہ دن آتے آتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے اور رات جاتے جاتے جلوے زیبا کی زیارت کر لے۔ اے دن نہ تمہارا کوئی جواب، نہ رات نہ تمہارا کوئی جواب۔ پیارے نبی کریم تشریف لے کر کے آئے، خاتون جنت حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے والے تھے تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور وہ بادل کے ٹکڑا آیا اتنا روشن ہوا کہ مکہ میں رہ کر کے ملک شام کے جنگلوں میں چرنے والے اونٹ کے گردن پہ جو کلاوا پڑا ہوا تھا میں نے ان کلاووں کو دیکھ لیا۔ حضرت حیامنہ فرماتی ہے میرا بیٹا محمد جب میرے شکم میں تھا جو ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا دنیا میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، تڑپتا ہوا آتا ہے، جب بچہ نہیں روتا تو باپ رونا شروع کر دیتا، ماں رونا شروع کر دیتی، رشتہ دار رونا شروع کر دیتے، لیکن میرے پیارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرکار مدینے کے تاجدار جب اس خاکسان گیتی پر تشریف لے کر کے آتے ہیں تو آپ کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا جب اس دنیا میں آیا تو آپ روتے ہوئے نہیں آئے تھے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے تھے۔ آمنہ فرماتی ہے میرا بیٹا محمد جب زمین پہ آیا تو ان کی پیشانی زمین پر لگی ہوئی تھی، انگلی آسمان کی طرف اٹھی تھی، اور پیارے جب سب سے پہلا لفظ نبی نے اپنے زبان اقدس سے نکالا تو اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا جملہ تھا الحمدللہ کے کثیرہ، تیسرا جملہ تھا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ نبی پیدا ہوئے سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، نبی پیدا ہوئے اس کے بعد ساری تعریف خدا کے حق میں کیا کہ ساری تعریف کے لائق پروردگار عالم ہے۔ جب تیسرا جملہ میرے نبی نے اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرمایا اے سنیو وہ رب حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے پروردگار ان گنہگاروں کو مجھے دے دے، خطا کاروں کو مجھے دے دے، ان گنہگار امتیوں کو مجھے دے دے۔ تبھی تو بریلی کی سرزمین سے اچھے رضا، میٹھے رضا، سچے رضا امام احمد رضا پکار اٹھے اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا ہم گنہگاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا ہم سیاہکاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا ہم گنہگاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ نعرے تکبیر،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث مرحبا زندہ باد سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ, میرے نبی کا آنا کتنا سہانا ہے, میرے نبی کا بچپنا کتنا سہانا ہے. جس صبح کو نبی آ گئے ہیں پیارے, اس صبح کا جائزہ لیں, تاریخ کے جھروکے پہ نظر رکھیں پیارے, تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں. آج دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے میرے پیارے, اس کے کوئی بچہ آتا ہے, اس بچے کا آنے کا انداز الگ ہوتا ہے. مکہ کی سرزمین میں ایک بچہ آیا ہے, اس بچے کا آنے کا انداز الگ ہوتا ہے. پیارے یہی تاریخ کے جڑوں پہ نظر رکھو. ایک بچہ مدینے کی سرزمین میں ایک بار اور آیا تھا, جس بچے کا آنے کا جواب نہیں ہے. یہ وہ بچہ ہے جن کو پوری دنیا امام علی مقام حسین مجتبیٰ کہتے ہیں. یہی وہ بچہ ہے جن کے کان پہ مصطفیٰ نے اذان دیا تھا. مصطفیٰ نے حسین کے کان پہ اذان دے کر کے زمانے کو بتایا تھا, اے دنیا والوں سنو, آج میں حسین کے کان پہ اذان دے رہا ہوں, کل ایک دن ایسا بھی آئے گا اس شریعت کو بچانے کے لیے حسین اپنی گردن دے دے گا, مال دے دے گا, پیسہ دے دے گا, بچہ دے دے گا, ایسے اقارب کو دے دے گا, بھائی بھتیجے کو قربان کر دے گا, سب کچھ لٹا دے گا, دین اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لے گا. میرے نبی جس صبح تشریف لے آئے اس صبح کا کیا کہنا. پیارے نبی آ گئے, ہر طرف سے خوشبو پھیل رہی ہے, ہر طرف سے خوشبو پھیل رہی ہے. مکہ کی دیواریاں مہک رہی ہے, گلیاں مہک رہی ہے, آبادیاں مہک رہی ہے, صحرائیں مہک رہی ہے. مکہ کی ہوا فضا مہک رہے ہیں, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے, مکہ کی صحرائیں مہک رہے ہیں, مکہ کی آبادیاں مہک رہی ہے, مکہ کے گدر و دیوار مہک رہے ہیں. سردار قریش نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے بیٹا عبداللہ کے گھر میں ایک نور نظر لگتے جگر پیدا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اپنے گود میں. مصطفیٰ کے دادا محترم نے اپنے نواسے دادا محترم نے اپنے پوتا کو گود میں لیتے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کے گود میں ایک نورانی چادر سے مصطفیٰ لپٹے ہوئے ہیں. میرے نبی کے جسم اقدس پر ایک چادر لپٹا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب اپنے پوتا کو لے کر کے گود میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, خانہ کعبہ کی طواف کے لیے جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. حتیم کعبہ کے باہر سرداران قریش آپس میں مشورہ کر رہے ہیں آج کی صبح کا کیا عالم, کیا وجہ ہے کہ ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے. مکہ کے درو دیوار مہک رہے ہیں, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے, مکہ کی آبادیاں مہک رہی ہے, مکہ کے صحرائیں مہک رہے ہیں. ہوا فضا سے خوشبو آ رہی ہے, بحرو بر سے خوشبو آ رہی ہے, ہر طرف سے خوشبو پھیل رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ سرداران قریش آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج میں نے صبح اٹھ کر کے اپنے باغوں کا جائزہ لیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے باغ میں جو پیڑ بہت دنوں سے سوکھے نظر آ رہے تھے, آج میں نے صبح دیکھا تو پھل بھرے نظر آ رہے ہیں. جو پیڑ سوکھ چکا تھا اس میں پھل تنے نظر آ رہے ہیں. کچھ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرا باپ بہت دن سے بیمار تھا, جنہیں حکیم و ڈاکٹر نے علاج قرار دے دیا تھا, ان کی کوئی دوائی نہیں تھی, کوئی علاج نہیں تھا, لا علاج مرض انہیں لاحق تھا. میں نے صبح دیکھا کہ میرے باپ بنا دوائی سے اچھے ہو گئے ہیں. کسی نے کہا میں نے جانوروں کا جائزہ لیا کہ جو جانور ہمارے پرسوں سے جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے میں نے ابھی دیکھا تو ان کے تھنوں میں دودھ بھرے نظر آ رہے ہیں. اتنے میں ایک نے کہا جو میں نے دیکھا اگر میں وہ بتا دوں تو تم سب تعجب میں پڑ جاؤ گے. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے آپس میں یہ دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سردار قریش عبد المطلب کے گود میں ایک نور نظر لگتے جگر بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ان کے جسم اظہر پر ایک چادر لکھا ہوا ہے, چادر رکھی ہوئی ہے اور لپٹے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ سردار قریش حضرت عبد المطلب
اپنے پوتے کو لے کر کے اس بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طواف کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، گھر گھر کے دیکھتا رہا، پلٹ پلٹ کے دیکھا۔ میرے عقل نے، میرے ذہن نے، میری آنکھوں نے فیصلہ نہ کر سکا کہ قسم خدا کی اپنے پوتے کو لے کر کے سردار قریش آگے بڑھ رہے تھے یا خانہ کعبہ کو جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا؟ وہ خود آگے بڑھ رہے تھے یا خانہ کعبہ جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا؟ تبھی تو بریلی کی سرزمین سے اچھے رضا، میٹھے رضا، سچے رضا امام احمد رضا پکار اٹھے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھاؤں کی لطافت سے لاکھوں سلام۔ پیارے میرے نبی کی آمد ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان نے خانہ کعبہ کا طواف ون ڈے ہار گئے۔ پیچھے والے بھی بولیے نا ذرا، بولے زور سے بولیے نا مچل کے سبحان اللہ۔ اور پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لہو غرست نخلۃ فی الجنہ، جو انسان ایک بار صدق دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگوا دیتے ہیں۔ آپ لوگ لگوانا چاہتے ہیں؟ اگر لگوانا چاہتے ہیں تو پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے مچل کے۔ اس لیے سنیو، تھوڑی دیر کے لیے سارا موبائل بند کر دو، مصطفیٰ کی محبت کا موبائل لگا لو، اور اس مصطفیٰ کی محبت کے موبائل میں پیارے سیم بغداد کی سرزمین کا لگا لو، اور نیٹ ورک امام احمد رضا کی چوکھٹ کا کنیکٹ کر لو۔ اس لیے کہ پیارے جب امام احمد رضا کی بارگاہ سے جڑ جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا تمام ولیوں سے جڑ جاؤ گے۔ جب تمام ولیوں کی بارگاہ میں آ گئے تو پیارے شہید اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور شہید اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو پیارے عثمان غنی ذو النورین کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں جو پہنچ گیا وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جو نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو خدا کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا، جو نبی کا ہو گیا جنت اسی کے نام ہو گئی، جنت اسی کے نام ہو گئی۔ میرے پیارے سوچا کہ آپ لوگوں نے یہ تو بول ہی رہے ہیں، ہم لوگ کیا بولیں؟ پیارے آپ لوگ بھی بول دیا کرو، یہ نیتا کے نام پر نہیں بیٹھے ہو، تم نے بہت بولا کہ زندگی میں ایک دن نہیں 365 دن بولتے رہتے ہو، لیکن یہ اور بات ہے کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، نعرے لگاتے لگاتے تھک گئے، اور کتنے لوگ نعرے لگاتے لگاتے ہندوستان سے قبرستان چلے گئے، لیکن کچھ مل نہ سکا، کچھ حاصل نہ ہو سکا، تڑستے رہے، پریشان ہوتے رہے، پٹتے رہے، کچھ نہ مل سکا۔ اس لیے سنیو، تم پیدا اس لیے نہیں کیے گئے ہو کسی نیتا کے نام پر نعرہ لگاؤ، کسی دنیا دار کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ، کسی گنہگار کے نام پر نعرے لگاؤ، نہیں پیارے، تمہاری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ تم کسی نیتا کی سواگت کرو، کسی نیتا کے لیے جیو، نہیں سنی جیلو مسلمانوں، تمہاری زندگی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو، خدا کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکاؤ،
خدا سے، خدا کے محبوب سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، مزار والوں سے محبت کرو، مزار میں جانے کی کوشش کرو، اپنی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، اپنے دل میں نبی کی محبت سجانے کی کوشش کرو۔ اے سنیو سنو، تم میرے پیارے، تم کبھی ہاتھ کس کس کے نام پر اٹھاتے ہو؟ کبھی کچھ نہیں ملا، قسم خدا کی، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں مسکرانا چاہتے ہو، تو نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو۔ جو نبی کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو نبی کے نام سے، جو نبی کے نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہی پلٹ کر کے دیکھو، اعلیٰ جو نبی سے محبت کیا، اعلیٰ حضرت بن کے چمکے، نبی سے محبت کیا، مفتی اعظم بن کے چمکے، نبی سے محبت کیا، شاہ مدار بن کر کے چمکے، نبی سے محبت کیا، حضرت بشیر بن کے چمکے، نبی سے محبت کیا، کوئی شاہی میاں بن گئے، نبی سے محبت کیا، کوئی بشیر میاں بن گئے، نبی سے محبت کیا، کوئی شہید اعظم بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی خواجہ اعظم بنا، نبی سے محبت بنا کیا، کوئی حضرت عثمان ہارونی بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی بختیار کاکی بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی نظام الدین اولیاء بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی خواجہ غوث دراز بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی زکریا ملتانی بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی سید ہجویری بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی امیر خسرو بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی علاؤ پنڈوی بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی صابر کلیری بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی حاجی واری سے پاک بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی مخدوم سمنا بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی مخدوم بہار بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی حسن مجتبی بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی حسین مصطفیٰ بنا، نبی سے محبت کیا، کوئی قاسم بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی علی اکبر بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی عباس بنتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی علی بن جاتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی عثمان بن جاتا ہے، نبی سے محبت کیا، کوئی عمر بن جاتا، فاروق اعظم بن جاتا ہے، نبی سے محبت کیا، جو صدیق بن جاتا ہے، اور جو صدیق بن جاتا ہے وہی نبی کا ہو جاتا ہے، اور جو نبی کا ہو جاتا ہے وہی رب کا ہو جاتا ہے، اور جو رب کا ہو جاتا ہے وہی سب کا ہو جاتا ہے، اور جو سب کا ہو جاتا ہے جنت اسی کے نام ہو۔ اس لیے پیارے، اللہ والوں سے محبت، اللہ کے محبوب سے محبت۔ بڑے دو لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ، زور سے بولیے نا، اس کوڈ نمبر کو یاد رکھیے نا، یہ کوڈ نمبر کے پیارے سبحان اللہ۔ I give you one code number, remember it, don't forget any time. اس کوڈ کو یاد کر لو، ہر وقت کامیاب۔ پیارے موبائل میں بیلنس ہے، پیسہ ہے، نیٹ ورک ہے، سم بھی کام کر رہا ہے، اگر کوڈ نہیں لگاؤ گے تو کہہ دیا کرپیا اپنا موبائل نمبر جانچ کر لیں، آپ کا نمبر غلط ہے پیارے، نیٹ ورک بھی ہے، سم بھی ہے، موبائل بھی ٹھیک ہے، لیکن کوڈ نمبر نہیں لگا تو نمبر جانچ کر لیں۔ اے سنیو سبحان اللہ، کوڈ نمبر جنت جانے کا ہے، جانے کا کوڈ سبحان اللہ کے، اگر تم سبحان اللہ میں پیچھے رہ جاؤ گے کہیں تم سے یہ نہ کہہ دیا کرپیا اپنا نمبر، عادت بنا لو، عادت بنا لو سبحان اللہ کہنے کی، گھر پہ بیٹھو تو سبحان اللہ، مکان پہ بیٹھو تو سبحان اللہ، کاروبار کرتے رہو تو سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت تعبیذ دے دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، میں پیارے میں تعبیذ دینے والا نہیں ہوں، اور میں تعبیذ کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن نسخہ اپنا لو پیارے، اگر تعبیذ کے بنا کامیابی چاہتے ہو تو زبان پہ سبحان اللہ کا ورد کر لیا کرو، اگر زبان سے سبحان اللہ کا ورد کر لیا کرو گے تو میرا عقل کہتا ہے، میری عقل کہتی ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جو سبحان اللہ خدا کی تسبیح کا اقرار کرے گا انشاءاللہ کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی آمد کا جلسہ ہے، سنیو تم نبی کے غلام ہو، نبی کے غلام ہو، غلام ہوا سچ یقیناً پکا۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ تین ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نبی کے دیوانے ہو تمہاری نماز 8 کی کھاٹ کی 307 پیارے۔ اب سوچ لو کیسے تم نے دعویٰ کیا کہ میں نبی کے غلام ہوں، اور نعرہ لگاؤ گے اس کا نام نہیں
نہیں چھوڑے میں پکڑا اب تک تم نے ماں باپ کا دامن نہ پکڑ سکا پہلے ماں باپ کے دامن پکڑ پھر غوث کے دامن پکڑنا اس لیے پیارے نبی کی محبت زبان سے کہنا تو آسان ہے زبان خرچ کر لینے میں کیا جا رہا ہے ٹاکا بھر زبان کے چمڑے کی ہلا دو نبی سے بہت محبت کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہو نبی سے یہ بھی مجھے معلوم ہے کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں کتنے لوگ شٹے لگاتے ہیں کتنے لوگ شراب پیتے ہیں کتنے لوگ دوسروں کی کھیت کاٹ کے لاتے ہیں کتنے لوگ دوسروں کی کھیت چگا لیتے ہیں پیارے یہ نبی کی محبت کے اے پیارے سنیوں اپنے دل میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کرو اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرو اے قوم مسلم تم نے چند دن کی زندگی میں عیش و عشرت کے لیے تم نے مال اکٹھا کر لیا غلط طریقے سے تم نے شراب پینا شروع کر دیا جوا کھیلنا شروع کر دیا شراب پینا شروع کر دیا اے قوم مسلم تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو قسم خدا کی تمہاری تخلیق اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ تم چوک چوراہے پہ بیٹھ کے زندگی گزارو تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ تمہاری زندگی کیرم کی کوٹی پہ گزرے تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ تمہاری زندگی ٹی وی کے ریموٹ پہ گزرے تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ چوراہے پہ بیٹھ کر کے دوسرے کی برائیاں کرو تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ دوسروں کے اندر گلا شکوا کرو تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ دوسرے کے گھر کی برائیاں کرو تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ تم نماز چھوڑ دو روزہ چھوڑ دو حج و زکات چھوڑ دو برائیوں میں مصروف ہو جاؤ تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو قسم خدا کی رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اخلاق کے لیے پیدا کیا ہے محبت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے اے سنیو اپنے سر کو جھکا دو خدا کی بارگاہ میں اور دل کو بچھا دو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ لوگ بھی بولتے زور سے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ بیڑا پار بیڑا پار اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام ضیاء مظہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے پیارے آپ دیکھ رہے ہیں میری تقریر کے بعد ہندوستان کے بہترین مشہور و معروف شاعر اسلام علی جناب ضیاء مظہری صاحب قبلہ آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے بڑے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہراتے رہنا لیکن اب میں نے سمجھ گیا کہ میری تقریر صرف یہ اعجاز بھائی سمجھ رہے ہیں باقی سب لوگوں کے جیب بھی خالی اور ہونٹ بھی خالی آپ لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ مولانا جب مر جائیں گے تب ہم بولیں گے جب یہ مر جائیں گے ان کا جنازہ اٹھے گا تو ہم لوگ سبحان اللہ کہیں گے تب بولو گے بابا ذرا بولو نا زور سے سبحان اللہ ذرا مچل کے بولو لہک کر کے بولو ذرا سبحان اللہ اور پیچھے والے چچا بھی بول دو سبحان اللہ اور پیارے جانتے ہو سبحان اللہ میں 9 حرف ہے حضرت علامہ نقیب ہندوستان سے کل پوچھتے رہنا کہ سبحان اللہ میں کتنے حرف ہے میں سمجھتا ہوں کہ 9 حرف ہے ایک حرف میں 10 نیکی ملتی ہے اور جب 9 حرف کو اگر ملایا جائے تو 90 نیکیاں مل جاتی ہے ایک قوم مسلم سنو ایک بار سبحان اللہ کہہ رکھے گو ایک بار سبحان اللہ کہہ رکھے گو 90 نیکیوں کا مستحق بن جاتے ہو اور یاد رکھنا پیارے اگر تمہارے نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھتے چلے جائے تو کل قیامت کے دن اگر تمہارے نام اعمال میں گناہ ہوگا تو اسے دور کر دیا جائے گا یہ سبحان اللہ کی نیکیوں کو ڈال کر کے جنت عطا کر دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت نبی کی آمد کا مہینہ ہے نبی کی آمد کا جلسہ بے شک نبی کی آمد کا نبی کی جلسہ ہے حضرت حلیم حضرت آمنہ خاتون کی بارگاہ میں ایک یہودی عورت آئی یہودیہ
عورت آئی، آنے کے بعد کہنے لگی بہن آمنہ یہ بتاؤ مکہ کے سرزمین میں مٹی کا تیل نہیں مل رہا، تیل سے پریشان، چراغ کیسے جلائیں؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے گھر میں پوری رات چراغ جل رہا ہے، یہ تیل آپ نے کہاں سے لے آیا؟ تیل کدھر سے لے آیا؟ آپ کہاں سے تیل لایا بتائیے تو، کتنا تیل جمع کر لیا؟ نبی کی ماں خاتون جنت آمنہ طیبہ طاہرہ جنتی عفیفہ فرماتی ہے اے بہن سنو، میں نے مٹی کا تیل جمع نہیں کیا گے۔ عورت نے کہا بہن آمنہ بتاؤ جب مٹی کا تیل جمع نہیں کیا گے تو چراغ کیسے جلاتی ہو؟ یہ چراغ روشن کیسے گئے؟ نبی کی ماں فرماتی ہے اے بہن سنو، جب سے میرا بیٹا محمد پیدا ہوا ہے میں نے کبھی چراغ ہی نہیں جلایا ہے، چراغ ہی نہیں جلایا ہے۔ کہا یہ روشنی کیسے؟ کہ بہن بیٹا محمد کے پیدا ہونے کی روشنی ہے۔ پیارے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مشن دیکھو پیارے، نبی بچپن میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، نبی کا آنا بے مثال، نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ بے مثال، نبی کے ہر آن بے مثال۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے نبی وہ ہیں، ہمیں تم ایک ہی نبی کی تعریف کرتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے آج چلے ہیں جو نبی کی برابری کرتے ہیں، اشارہ میں سمجھیے گا، نام نہیں لینے والا اچھا خاصا منہ کا مزہ بگڑ جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ نبی کے علم غیب کی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی ہماری طرح۔ تو اس پاگل سے کہنا تو پاگل ہو گیا کہ تیرے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بھیجا خراب ہو گیا کہ بریلی میں کام نہیں چلے گا، تمہیں جا کر کے آگرہ لے جانا پڑے گا۔ ہمیں تم کہتے ہو نبی میری طرح ہے تو ہمیں تم کہتے ہو نبی میری طرح ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میرا بھی ہاتھ نبی کا بھی ہاتھ، میری بھی انگلی نبی کی بھی انگلی، میرا بھی چہرہ نبی کا بھی چہرہ، میرا بھی جسم نبی کا بھی جسم۔ تو پلٹ کے کہہ دینا ہمیں تم بلاؤ تو تمہاری بیوی نہ آوے، نبی بلائے تو جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر کے آکاش کے چندرما کو اگر اشارہ کر دے تو آکاش کا چندرما نبی کے قدموں پہ آ جائے، نبی کے قدموں پہ آ جائے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح ہے تو ان سے کہنا ذرا انگلی اٹھا کر کے دیکھو، انگلی اٹھا کر کے دیکھو اور انگلی کے ذریعے سے اپنے بچے کو بلا کے دیکھو۔ جب انگلی اٹھا کر کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے تو اٹھا کے تھپڑ مار دے گا، تمہارا بیٹا نہیں آئے گا۔ اور مقام صحبہ پہ کھڑے ہو کر کے نبی زمین پہ بیٹھ کے آکاش کی طرف اشارہ کر دے تو سورج پلٹ کر واپس آ نبی میری طرح۔ تم تھوکو کسی کی آنکھ پہ تو اچھی خاصی آنکھ جب اور نبی تھوک دے، نبی تھوک دے تو جو آنکھ باہر آ گئی اس کی روشنی ہمیں تم تھوک۔ اسٹیشن پہ لکھا، ہاسپٹل پہ لکھا، ڈور میٹ کے برابر میں ڈونٹ اسپٹ ہیئر، آپ یہاں نہ تھوکیں، اس لیے کہ تمہاری تھوک میں بیماری ہے، تمہاری تھوک میں جراثیم ہے، تمہاری تھوک میں بدبو ہے، تم تھوک دو لوگ بیمار، تم تھوک دو لوگ بیمار، تم تھوک دو لوگ پریشان۔ لیکن نبی تھوک دے جنگ خیبر کے موقع پہ تو حضرت علی کی روشنی پلٹ کے واپس آ جائے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح کے۔ اعلان نبوت کے بعد ایک یہودی نبی کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہا اے محمد ابن عبداللہ کیا آپ نبی ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں I am میں نبی ہوں، I am a messenger، last prophet of Islam, peace be upon him، آخری پیغمبر ہوں۔ نبی سے جب یہودی نے کہا اے محمد ابن عبداللہ آپ نبی ہو؟ کہا بالکل سچ میں نبی ہوں۔ میرے نبی سے کہنے لگا یہ پیڑ دیکھ رہے ہیں، یہ پیڑ یہ درخت یہاں کھڑا ہے، آپ انہیں اپنے پاس بلوا کے دکھائیں ذرا، میں آپ کو نبی مان لوں گا، میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ میرے نبی نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا اے یہودی سنو، میں پیڑ کو یہیں سے بلا لوں یا تو پیڑ سے جا کے کہہ دے گا تجھے رسول نے بلایا؟
تجھے رسول نے بلایا ہے۔ وہ یہودی مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، دانت باہر کرنے لگا۔ نبی فرماتے ہنستا کیوں پاگل، بیہودہ کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا میں جیت گیا، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ کیسے جیت گئے کہ اب تک تو آپ کو بلانے کی بات تھی، اب آپ نہیں بلا رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے تم کہہ دو۔ سوال ڈیفیکلٹ کر دیا آپ نے، پرشن آپ نے ہارڈ کر دیا، کوشچن اور سخت ہو گیا۔ آپ نے کہا تم جا کے کہہ دو۔ نبی نے مسکرایا، ارشاد فرمایا ہنسو مت، مسکراؤ مت، دانت بات باہر مت نکال، جا ذرا پیڑ کے پاس جاؤ تو جا کے دیکھو، کہہ کے تو دیکھو۔ یہودی مچلتا ہوا گیا، انہوں نے سوچا پیڑ نہیں اکھڑے گا، انہوں نے سوچا پیڑ کے پاس زبان نہیں ہے، یہ کیا سنتا ہو، زبان ہے نہیں، کان ہے نہیں، آنکھ ہے نہیں، یہ کیا دیکھتا ہوگا، یہ کیا سنتا ہوگا، یہ کیا سمجھتا ہوگا۔ لیکن میرے پیارے یہودی نے کہا تھا یہ پیڑ تمہیں محمد رسول اللہ نے بلایا ہے، یہ جملہ سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ قسم خدا کی پیڑ وجدہ میں آ گیا، پیڑ مچلنے لگا، پیڑ جھومنے لگا، پیڑ تڑپنے لگا، پھر آگے کو حرکت دیا، پیچھے کو حرکت دیا، دائیں کو حرکت دیا، بائیں کو حرکت دیا، زمین کے چمڑے کو توڑ دیا، زمین کے چھاتی کو پھاڑ دیا، زمین کے کلیجے کو توڑ کر کے، اپنے تمام جڑوں کو توڑ کر کے پھر مسکراتے ہوئے نبی کے قدموں پہ آ گئے۔ وہی میرا ذہن نے فیصلہ کیا، آفاق رضا برکاتی سنو، جو پیڑ کو وجود دے دے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو پیڑ کو اپنی بارگاہ میں بلوا لے اسی محبوب کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پیارے نبی کی آمد ہے، نبی کو کہاں دیکھو گے، کس مقام پہ دیکھو گے؟ ہمیں پیارے میرے نبی کی شان تو وہ ہے، اب میرے ہی نبی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ وہ پاگل ہو گیا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں ایسے لوگ وہ پاگل ہو گیا کہ ان سے پوچھو تم یہ کہہ رہے ہو نبی 40 سال کے بعد اعلان نبی 40 سال کے بعد نبی بنے؟ نہیں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہو پیارے، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے بلکہ اعلان فرمایا۔ آپ جانتے ہو یہ مولانا سرفراز صاحب ہیں، یہ مدرسے میں پڑھے ہیں، 8 جماعتیں نہیں تو 9 جماعت تو پڑھے ہیں۔ جب مدرسے میں داخل ہو گئے تو سب نے ان سے مولانا کہنا شروع کر دیا۔ ان سے پوچھو کیا تم مولانا پاس ہو گئے؟ کہے گا نہیں صاحب ابھی میں مولانا پاس نہیں ہوا، لیکن میرے پیارے مدرسے میں داخل ہو گئے، مولانا لگ گیا، مولانا کہنے لگا۔ اس لیے پیارے سنو، قربان جاؤ، نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے۔ خود نبی ارشاد فرماتے گئے کنتو نبیوں آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی کا خمیر تیار نہیں کیا گیا تھا، نبی تھا۔ پتہ یہ چل رہا ہے، معلوم یہ ہوا ہے کہ پیارے جب خدا تھا تو دوسرا، جب خدا تھا تو دوسرا کوئی نہیں، جب نبی بنے تو تیسرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور محبوب کے نور سے 18,000 عالم کو پیدا کیا، 18,000 عالم کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا، معلوم ہوا نبی کا نور سب سے پہلے، اول سے پہلے، آخر سے پہلے، زمین سے پہلے، زمن سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، سب سے پہلے، اول سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، گلیکسی سے پہلے، اسٹار سے پہلے، مون سے پہلے، چاند سے پہلے، ہائی سے پہلے، پک سے پہلے، ارتھ سے پہلے، ماؤنٹ سے پہلے، سمندر سے پہلے، پتھر سے پہلے، جمادات سے پہلے، سب سے پہلے، نباتات سے پہلے، آسمان سے پہلے، پورب سے پہلے، پچھم سے پہلے، دکن سے پہلے، اتر سے پہلے، اوپر سے پہلے، زمین سے پہلے۔ نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ بتا تمہاری عمر کتنی ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل امین
عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 کے بعد 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے. میں نے اسے 72,000 سال بعد 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا ہے. میرے نبی نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا جبریل وہ نور میرا ہی تھا. جبریل وہ نور میرا ہی تھا. پیارے نبی کی زندگی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. نبی کی ظاہری زندگی 63 سال ہے اور نبی کی معراجی زندگی 27 سال اور نبی کی نوری زندگی اللہ جانے اور مصطفیٰ جانے. جہاں انسان کے کیلکولیٹر فیل ہو جائے، جہاں انسان کے قلم کی روشنی ختم ہو جائے، جہاں انسان کی عقل ختم ہو جائے، لیکن نبی کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. نبی کے نور کی زندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اے غلام نبی والو، اگر زندگی میں انقلاب چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے آنکھوں میں نور چاہتے ہو، دل میں سرور چاہتے ہو، تو نبی کی سنت کو ادا کرو. نبی کی زندگی سے وابستہ ہو جاؤ. نبی کے چلنے کو دیکھو، نبی کے اٹھنے کو دیکھو، نبی کے بیٹھنے کو دیکھو. سنت مصطفیٰ کو اپناؤ، سنت صحابہ کو اپناؤ، طریقہ مصطفیٰ کو اپناؤ، زندگی مصطفیٰ کو اپناؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو، زندگی مصطفیٰ کو اپنا لوگے کبھی پریشان نہیں ہوگے. سنت مصطفیٰ کو اپنا لوگے کبھی رسوا نہیں ہوگے. طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لوگے بیمار نہیں ہوگے. طریقہ مصطفیٰ پر عمل کرو گے گھروں میں برکت ہوگی. سنت مصطفیٰ پر عمل کرو گے زندگی خوشگوار گزرے گی. طریقہ مصطفیٰ پر عمل کرو گے بچوں میں برکت ہوگی. نبی کی سنت کو اپناؤ گے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا. مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ گے ماں باپ خوشحال نظر آئیں گے. مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ گے کاروبار میں ترقی ہوگا، کاروبار میں کامیاب ہوگے. مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ گے ہر موڑ پہ کامیاب نظر آؤ گے. ایک قوم مسلم سنو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کرو، اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرو. تمہارے نبی مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا پکار اٹھے ڈھونڈا کی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا کی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، خطاؤں سے توبہ کر لیتا ہے، غلط کاموں سے توبہ کر لیتا ہے، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں. جزاک اللہ. اس لیے پیارے اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کیجیے، انقلاب پیدا کیجیے. آپ کا جلسہ کامیاب ہوتا کہ فجر سے نماز. اور پیارے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتے. قوم مسلم اگر ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے تو کبھی کامیاب نظر نہیں ہوگے. یہ دنیا کی مسجد ہے، ہندوستان کی مسجد ہے. جن کے ماں باپ ناراض ہیں، مسجد نبوی ہو یا خانہ کعبہ ہو یا مسجد قباء ہو یا مسجد بیت المقدس ہو، پیارے سر پٹک پٹک کے مر جاؤ. ماں باپ ناراض ہیں تو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اس لیے اور پیارے یہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے محبت کیجیے. ہم تقریر کے بعد چلے جائیں گے. جب آپ آپ کے شہر، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں، آپ کے محلے میں یہ عظیم دو عالم دین اور بھی لوگ ہوں گے. پیارے یہ مت دیکھو یہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بیٹا ہے. اچھا یہ بتائیے ٹائم تو ہو ہی رہا ہے، 5 منٹ اور لے لو. یہ مولانا سرفراز صاحب ہے، یہ مسجد کے جا نماز پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. تو آپ لوگ یہی نیت کیجیے گا نا، میں نیت کرتا ہوں اپنا بیٹا سرفراز. کوئی کہے گا پیارے جب مولانا سرفراز اور مولانا اکرم صاحب جا نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو شریعت مصطفیٰ یہ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہے. کوئی نہیں کہے گا، بلکہ یہی کہے گا رسول ہے. اور جب نماز پڑھ لیے
सलाम से फारिग मेरा भाई سبحان اللہ भाई है, इसलिए प्यारे उलमा से मोहब्बत करो, आइम्मा से मोहब्बत करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह सवेरे उठता है किसी सुन्नी आलिम, सुन्नी ये वाला नहीं, सुन्नी टनाटा आला हजरत वाला। अब ये ना कोई समझ ले कि सिर्फ आला हजरत ही नाम लिया, यानी इसका मतलब ये तमाम سبحان اللہ بے شک تمام بزرگوں والا۔ اور یاد رکھیے گا میں برائی نہیں کر رہا ہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کو مان گئے وہ سب بزرگوں کو بے شک پوچھ سکتے آپ، اس لیے کہ تمام مزاروں کے مجاور کے جو گلک کے پیسے بچایا یہ بریلی کے بے شک سبحان اللہ بہت سچ بات ہے۔ فاتحہ اگربتی ماچس یہ جو بک رہے ہیں یہ بریلی کے تاجدار کا بے شک بڑا بے مرفت ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی برائی کرے۔ اس لیے پیارے اعلیٰ حضرت سے اس لیے محبت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ پٹھان تھے، اس لیے نہیں کہ بریلی میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے ہمیں مسلک حق کو بتایا۔ اس ہندوستان کے تمام ولیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن دو ولی کو بہت مانتے ہیں، ایک کا نام غریب نواز ہے، ایک کا نام احمد رضا ہے۔ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو جو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا اسے غریب نواز کہتے ہیں، اور جو لاکھوں کروڑوں کے ایمان کو بچایا اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک پیارے بہت خوب عالموں سے محبت کیجیے۔ نبی فرماتے ہیں کوئی سنی عالم کا چہرہ صبح سویرے دیکھتا ہے اور مسکرا کر اسے سلام کرتا ہے تو ایک حج مبرورہ کے برابر ثواب مل جایا کرتا ہے۔ پیارے قربان جاؤ، آپ کے محلے میں 2 نہیں نہ جانے کتنے عالم ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں کوئی عالم دین کسی قبرستان کی طرف سے گزر جاتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے دعا کر دیتا ہے تو 40 دن کا عذاب اس قبرستان کے تمام مردوں کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے۔ پیارے 40 دن کا عذاب مردوں کے لیے، تو جن کا بھائی ہوگا، جن کا بھتیجا ہوگا، جن کا پوتا ہوگا، جن کا نواسا ہوگا، جن کے محلے کا ہوگا، اگر یہ قبرستان کی طرف سے گزر جائے اور دعا کر دے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ پیارے یہ عالم ہیں، جب تک زمین پر ہیں تو ان سے فائدہ لو، جب زمین کے اندر چل جاؤ تو ان سے فائدہ لو۔ زمین پہ جب تک زندہ ہے ان کے چہرے کو دیکھو، مسکرا کر سلام کرو، جنت کا پروانہ لے لو۔ اور جب قبر پہ چلے جاؤ گے تم نے ان کی خدمت کی ہے، پانی دیا ہے، ناشتہ دیا ہے، نذرانہ دیا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں انا الذی سقیتہ شربۃ، ایک عالم دین جنت جائے گا، ایک انسان اس عالم کے دامن کو پکڑے گا، کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہے گا میں جنت جا رہا ہوں، کہا جنت جا رہے ہیں، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ نبی نے فرمایا انا الذی سقیتہ شربۃ، جب کوئی تم پیاسے تھے حضرات، جب آپ پیاسے تھے میں نے آپ کو ٹھنڈا پانی دیا تھا، آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، آپ کو نذرانہ دیا تھا، آپ مجھے آج اس کا ذریعہ دیجیے، آج ان کا مال اور صدقہ دیجیے۔ تو وہ عالم دین رب کی بارگاہ میں کہے گا اے مولا تو سن رہا ہے، اے خالق ارض و سما، اے علیم و بصیر تو سن رہا ہے، یہ انسان مجھ سے میرے لیے مجھ سے بدلہ مانگ رہا ہے، دنیا میں پانی دیا تھا یہاں بدلہ مانگ رہا ہے، دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا یہاں بدلہ مانگ رہا ہے، دنیا میں سلام کیا تھا یہاں بدلہ مانگ رہا ہے۔ خدا کی رحمت کو پیار آئے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میری امت، اے میرے محبوب کے امت کے عالم، اس کا دست مبارک پکڑ لو، خود بھی جنت چلے جاؤ اور اسے بھی جنت چلے جاؤ۔ جب ان کے گدا بھرتے تھے شاہ نے زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا سے پڑھا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک مکے، تیری نسل پاک مکے، بچہ نور کا، تو کہ اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.